السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و محترم سامعین، آج کے کا مضمون بھی ایک ایسے لیڈر کے متعلق ہے جو کہ نہایت مخلص اور ایماندار شخص تھا. ایک بہترین لیڈر تھا اور بانی پاکستان میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. وہ تھے جناب سردار عبدالرب نشتر. آج کا مضمون انہی کے بارے میں آئیے مطالعہ کرتے ہیں. یہ بھی اردو ڈائجسٹ کے اشاعت اگست 2005 سے لیا گیا. اس مضمون کا عنوان ہے قائد اعظم کے نشتر. اس کے مصنف ہیں ممتاز عارف. ٹائٹل میں آپ لکھتے ہیں کہ انہوں نے نخوت و تکبر کی آلودگی سے بھرے کانگریسی غبارے کی ساری ہوا نکال دی. اس زمانے میں کانگریس کا بڑا عروج تھا، ہم جانتے ہیں. ہندوؤں کی بنائی ہوئی جماعت تھی اور بڑا اس کا ہندوؤں میں روب دبدبا تھا. بہت سے مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے کیونکہ آلٹرنیٹو نہیں تھا. لیکن جب مسلم لیگ بنی تو پھر لوگ آہستہ آہستہ مسلم میں شامل ہونے لگے مسلمان. تو ممتاز عارف صاحب اس کے مصنف ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی زوال پذیر قوم کو مشکلوں سے نکالنا چاہے تو اس کی رہنمائی کے لیے ایسی ایسی شخصیات پیدا فرما دیتا ہے جو حق و صداقت کی مظہر ہوتی ہیں اور جن کی فراست قوم کو منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے. سردار عبدالرب نشتر بھی ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو پستی سے نکال کر بلندی پر فائز کر دیا. سردار عبدالرب نشتر 13 جون 1899 کو پشاور کے محلے رامپورہ کے کوچہ کاکڑان میں پیدا ہوئے. آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی عبدالحنان تھا. نشتر مرحوم نے ابتدائی تعلیم محلے کے اسکول میں حاصل کی. 1918 میں پنجاب یونیورسٹی سے انٹر سائنس کا امتحان پاس کیا. بعد ازاں 1923 میں قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. یہ نوٹ کریں آپ کے بڑے بڑے جتنے لیڈر تھے سب نے اپنے اپنے زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ضرور جوائن کی اور وہاں سے سند حاصل کی تھی. یونیورسٹی میں داخلہ لیا لیکن اسی سال آپ کے والد وفات پا گئے. چنانچہ آپ امتحان میں شرکت سے محروم رہے. 1925 میں وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے پشاور میں وکالت شروع کر دی. یوں تو آپ زمانے طالب علم ہی سے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز انہوں نے تحریک خلافت میں شمولیت سے کیا. یعنی پہلا ابتدائی انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز تحریک خلافت، ہم جانتے ہیں کہ وہ تحریک تھی جو کہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کی خلافت قائم رکھنے کے لیے شروع کی گئی تھی. ہندوستان پوری دنیا میں تحریک چل رہی تھی. ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی اس میں شرکت کی، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کافی کوشش کی کہ تحریک خلافت یعنی مسلم خلیفہ جو سلطنت عثمانیہ کے تھے، نام کے صحیح لیکن بہرحال ان کو خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا پوری مسلم ممالک میں. تو ہندوستان کے مسلمان بھی چاہتے تھے کہ وہ خلیفہ باقی رہیں، لیکن انگریز اس کے پیچھے پڑے تھے کہ اس کو ختم کرنے کے درپے تھے. تو بہرحال ابتدا میں آپ نے تحریک خلافت میں شمولیت کی. جس زمانے میں آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، ان دنوں آپ کو مولانا محمد علی جوہر کی رفاقت میسر آئی. محمد علی جوہر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بڑے زبردست عظیم لیڈر بھی تھے، مقرر بھی تھے، ادیب بھی تھے اور انہوں نے بڑی زبردست رہنمائی فرمائی تھی مسلمانوں کی اور جد و جہد کی تھی زندگی بھر انہوں نے آزاد مسلم مملکت کے لیے. آپ پہلی ملاقات میں مولانا کی شخصیت کے گرویدہ ہو گئے. مولانا جوہر کی گفتگو، جوش و ولولہ اور انداز خطابت، شعلہ بیانی اور زور قلم نے آپ کو بہت متاثر کیا. مولانا کی رفاقت نے آپ کے مزاج کو اس قدر انقلابی بنا دیا کہ آپ علی گڑھ سے واپس آتے ہی تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے.
مولانا محمد علی جوہر بھی تحریک خلافت کے زبردست حامی تھے اور زبردست اس کی تحریک میں حصہ لیتے تھے. مثالی کردار اور اعلیٰ خدمات کے بدولت آپ مولانا محمد علی جوہر کے انتہائی قریب ساتھی میں شمار ہونے لگے. تحریک خلافت کے بعد مسلم لیگ کچھ پس منظر میں چلی گئی تھی. قائد اعظم نے لیگ کے احیاء کے سلسلے میں جب دہلی میں ایک اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا تو مولانا جوہر نے مخالفت کیوں کی؟ کیونکہ وہ لیگ کے احیاء کے حق میں نہ تھے. اس وقت مولانا محمد علی جوہر لیگ کے احیاء کے حق میں نہ تھے، یعنی آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ تحریک خلافت میں مصروف تھے. اس کے برعکس عبدالرحمن نشتر نے قائد اعظم کے خیالات کی زبردست حمایت کی، یہاں تک کہ وہ اس سلسلے میں مولانا جوہر سے الجھ گئے. دوران بحث جب مولانا نے نشتر مرحوم سے دلیل مانگی تو انہوں نے جواباً فرمایا، بر صغیر میں واضح اکثریت کے باوجود ہندو محاسبہ بنانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور شدھی کا پرچار کرتے ہیں، لیکن مسلمان اقلیت میں اور زندگی کے ہر شعبے میں ہندوؤں سے بہت پیچھے ہیں. اس کے باوجود آپ مسلم لیگ کے احیاء کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ کہہ کر ان الفاظ سے انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کو جواب دیا. اس جواب سے لاجواب ہو کر مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا کہ سامری تم نے آج ہمیں پچھاڑ دیا. یعنی دیکھیے اچھے لیڈر کیسے ہوتے ہیں کہ دلیل کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. تلوار اور بندوق کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتے لیکن دلیل کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. محمد علی جوہر نے مان لیا کہ ہاں بات صحیح کہہ رہے ہو تم، ہمیں بھی مسلم لیگ کو آگے بڑھانا چاہیے. جب انگریزوں نے سائمن کمیشن ہندوستان بھیجا تو مسلمانوں میں اس کا شدید رد عمل ہوا. جب صوبہ سرحد میں جہاں ان دنوں اصلاحات کی تحریک زوروں پر تھی سائمن کمیشن پہنچا تو سردار نشتر اور ان کے ساتھیوں نے اس کی زبردست مخالفت کی، کیونکہ اس کمیشن کا مقصد مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا تھا. 1929 میں جب خان عبدالغفار خان نے خدائی خدمتگار کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا تو پشاور میں زبردست ہنگامے ہوئے، یہاں تک کہ مشہور قصہ قانون بازار میں فائرنگ بھی ہوئی. چنانچہ شہر کو فوج کے حوالے کرنا پڑا. سردار نشتر نے حکومت سے فائرنگ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. نتیجے میں سردار نشتر اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر کے قلعہ بالحصار بھیج دیا گیا، یعنی گرفتار کر لیا گیا انہیں اور جیل میں بھیج دیا گیا. 1930 میں پشاور میں پھر فائرنگ ہوئی اور شہر کو ایک مرتبہ پھر فوج کے حوالے کرنا پڑا. سردار نشتر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بھی قائم ہوا. یہ مقدمہ واپس لے لیا گیا لیکن دیگر الزامات کے تحت انہیں 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی. سردار نشتر نے بہت کم عرصے میں عوام میں مقبولیت حاصل کر لی. ان کی ہر دل عزیزی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ 1932 میں پشاور میونسپل کمیٹی کے نائب صدر منتخب ہوئے اور 3 سال تک اس عہدے پر فائز رہے. یعنی پہلا حکومتی عہدہ تھا جو آپ نے قبول کیا تھا. اعلیٰ کارکردگی کی بدولت 1935 میں پھر نائب صدر چن لیے گئے. 1935 کے قانون ہند کے تحت جب کانگریس نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو کانگریسی پشتون رہنماؤں نے نشتر مرحوم کو کانگریس کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے پیشکش ٹکرا دی اور 1937 میں کانگریسی امیدوار کو شکست دے کر بھاری اکثریت سے مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہو گئے. پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی تھی، لیکن جلد ہی ہندوؤں کی مکارانہ سازشوں کا علم ہو گیا اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ہندو مسلمانوں سے مخلص نہیں ہیں. یعنی یہ کچھ عرصے میں ہی لیڈروں کو ہمارے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ہندو صحیح معنوں میں مسلمانوں سے مخلص نہیں ہیں اور ان کو ہر طرح دبانا چاہتے ہیں. جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہندو مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر محض اپنے دور غلامی کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے فوراً کانگریس سے علیحدگی اختیار کر کے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کا یہ رویہ ہے مسلمانوں سے تو آپ نے پھر کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی اور مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. اس فیصلے کا اعلان انہوں نے پٹنہ میں مسلم لیگ کے ایک بڑے جلسے میں کیا. اس کے بعد آپ نے قائد اعظم کے ہر حکم کی تعمیل کی
اور مسلم حقوق کے تحفظ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کیا. جب 1938 میں مسلم لیگ کانفرنس کراچی میں دو قومی نظریے کی توثیق کی گئی تو سردار نشتر نے فوراً ملک کے ہر حصے کا دورہ کر کے جگہ جگہ جلسے منعقد کیے اور مسلمانوں میں اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کا جذبہ ابھارا. 1940 میں مسلمانوں کو انگریزی اور ہندوؤں کی مکانانہ سیاست سے بچانے کے لیے لاہور کے تاریخی میدان منٹو پارک، جو اقبال پارک کہلاتا ہے، میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس کے بعد مسلم لیگ ایک مضبوط چٹان کے مانند مخالفین کے راستے میں حائل ہو گئی. ان دنوں سردار بلدیو سنگھ کانگریس کے ماہر سیاستدان تصور کیے جاتے تھے، لیکن جو ہی سردار عبدالرب نشتر نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر قدم جمائے، سردار بلدیو سنگھ کے پاؤں لڑکھڑائے اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا انہوں نے. وہ سردار نشتر سے اس قدر مرعوب ہوا کہ زندگی بھر ان کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کر سکا، کیونکہ آپ کی ایک تو شخصیت ہی زبردست تھی، پھر جوش جذبہ بھی بڑا پایا جاتا تھا، تو اس سے مرعوب ہو گیا، پھر ان کے مقابلے میں ٹکر پہ نہیں آیا. وہ 1943 میں ہندوستان میں کانگریس اور دیگر ہندو اداروں نے ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک چلائی اور ملک میں بغاوت پھیلی، تو قائد اعظم کے حکم پر سردار نشتر اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں نے ملک بھر کے دورے کر کے مسلمانوں کو کانگریس اور ہندو اداروں سے دور رکھنے کے لیے بھرپور مہم چلائی. نشتر مرحوم قائد اعظم کے نہایت قریبی اور معتمد ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے. محترم قائد کو ان پر بے حد اعتماد تھا. یہی وجہ ہے کہ اہم قومی مسائل میں ان کی اصلاح مشورے کو بڑی اہمیت حاصل تھی. جب لارڈ ڈیول کی دعوت پر شملہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا تو مسلم لیگ کی جانب سے جس وفد نے شرکت کی، اس میں سردار نشتر بھی شریک تھے. ستمبر 1946 میں جب مسلم لیگ نے قائد اعظم کی رہنمائی میں بر صغیر کی پہلی عارضی حکومت میں شمولیت اختیار کی تو سردار نشتر اس میں وزیر مواصلات تھے. یعنی ایک عارضی حکومت قائم ہوئی تھی 1946 کے انتخابات کے بعد. انتخابات میں جب کامیابی مل گئی مسلم لیگ کو، تو انہوں نے اکثریتی علاقوں میں عارضی حکومت قائم کرنے کی اجازت دی تھی انگریزوں نے، جب تک کہ باقاعدہ آزادی کا اعلان نہیں ہو گیا. اس وقت تک عارضی حکومت قائم ہو گئی تھی. اس عارضی حکومت میں سردار نشتر کو وزیر مواصلات کا عہدہ ملا. آزادی کے بعد مملکت قضادت کی پہلی کابینہ میں بھی وہ وزیر مواصلات کی حیثیت سے شریک کیے گئے، یعنی آزادی کے بعد بھی وہ وزیر مواصلات رہے. 1949 میں آپ گورنر پنجاب کے عہدے پر متمکن ہوئے، یعنی آزادی کے 2 سال بعد آپ گورنر پنجاب کے عہدے پر بھی رہے. سردار عبدالرب نشتر وسیع القلب انسان اور بالغ النظر سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ صاف دل، حق گو، بے باک اور بے لوث انسان تھے. سردار نشتر دلیر اور نڈر رہنماؤں میں سے تھے. وہ حق بات بلا خوف قتل کہہ دیا کرتے تھے، خواہ انہیں کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑتا. جب اپریل 1953 میں گورنر جنرل غلام محمد نے دھاندلی کر کے خواجہ ناظم الدین کی حکومت برطرف کر دی تو نشتر مرحوم نے اس غیر قانونی کارروائی پر نہ صرف صدائے احتجاج بلند کی بلکہ کھلا مخالفت بھی کرنے لگے. غلام محمد نے حسب عادت انہیں وزارت کی پیشکش کی، لیکن آپ نے اسے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے کہا، آپ کے الفاظ ہیں، میں وزارت کا بھوکا ہوں نہ سفارت کا. عیش و عشرت کی زندگی کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا. آپ نے جمہوری اصولوں کی مٹی پلید کی ہے. یعنی وہ ان سے کہہ رہے تھے گورنر جنرل غلام محمد سے کہ آپ نے جمہوری اصولوں کی مٹی پلید کی ہے، مجھے میرے حال پر رہنے دیجیے. تو یہ غلام محمد وہی ہیں جنہوں نے پچھلی مضمون میں ہم نے پڑھا کہ خواجہ ناظم الدین کی جو وزارت ہے اس کو برطرف کیا تھا.
ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا تھا، جبکہ وہ بہترین کام کر رہے تھے اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا جائے، لیکن زیادتی کر کے غیر قانونی طور پر یہ غلام محمد گورنر نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو ہٹایا تھا، اور اب ان کو بھی تو اسی بات کی مخالفت کی تھی سردار عبدالنشتر نے، تو اس نے غلام محمد نے ان کو وزارت کی آفر دی تو انہوں نے ٹھکرا دیا اسے۔ سردار عبدالنشتر بلا شبہ سچے راسل عقیدہ مسلمان تھے، اعلیٰ درجے کے محب وطن پاکستانی اور عاشق سرکار دو جہاں تھے۔ انہیں نبی کریم کی ذات پر برکات سے کس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ ان کی نعت کے ان اشعار سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ شاعری بھی کرتے تھے اور آپ نے کچھ نعتیہ شعر کہے تھے جو یہاں کوٹ کیے گئے ہیں۔ اشعار ہیں: شب و روز مشغول صلی اللہ ہوں، شب و روز مشغول صلی اللہ ہوں، میں وہ چاکر خاتم الانبیاء ہوں، نگاہ کرم سے نہ محروم رکھیو، تمہارا ہوں میں گر بھلا ہوں یا برا ہوں، تمہارا ہوں میں گر بھلا ہوں یا برا ہوں۔ تو یہ وہ دو شعر ہیں جو انہوں نے نعتیہ شعر ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے تھے۔ قوم کے اس مونس و غمخوار نے 14 فروری 1958 کو اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ بلا شبہ سردار عبدالنشتر کا شمار ان عظیم قومی رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے تمام سیاسی زندگی اصولوں کی پاسداری کرتے اور دیانت کا دامن مضبوطی سے تھام کر گزاری۔ ان کی زندگی پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایسے ہی لیڈروں نے مثالیں پیش کی اور یہ ثابت کیا کہ اگر سیاست کرنی ہو تو ایمانداری سے کی جائے، بغیر کسی لالچ کے کی جائے، بغیر کسی حرص و حوث کے کی جائے، خالص قوم کے جذبے سے کی جائے اور اللہ کو جواب دہی کے خیال سے کی جائے، تو پھر اس سیاست میں بے ایمانی، بدمعاشی، چوری شامل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بھی بچاتا رہتا ہے، اتنی ہمت دے دیتا ہے کہ انسان ان سب لالچوں سے بچ کر اور ڈٹ کر اپنے پوزیشن پہ قائم رہتا ہے، اور نہ صرف خود کو بھی ان برائی سے بچاتا ہے بلکہ قوم کو بھی بچاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ انداز فکر ہو اور یہ ارادہ ہو کہ کسی قسم کی لالچ میں نہیں آنا، کسی قسم کے روب دھمکیوں میں نہیں آنا، اپنے اصولی موقف پر ڈٹ جانا، یہی سیاست ہے اور یہی ایک سیاستدان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔